Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are going to discuss the unit number 7, Sultan Ahmad Mosque. So basically, Sultan Ahmad Masjid or Mosque is a mosque or masjid situated in Turkey, and it's a very fascinating and charming mosque. Turkey, that a good and warm welcome friend of Pakistan as well. So at Istanbul, the Sultan Ahmad Mosque, also known as Blue Mosque, is situated. And people who visit Turkey, they have a craft to a big wish to see this mosque practically, personally. So جو بھی لوگ جاتے ہیں ترکی وہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جی سلطان احمد ماسک کو دیکھ کر آئیں. So how majestic is it? We are going to discuss what are the qualities, what are the things, how has been built, each and everything. We are going to discuss it. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments, one of the most انتہائی impressive یعنی کہ متاثر کن monuments یادگاروں میں سے ہے in the world دنیا کی. یعنی کہ مسجد سلطان احمد دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. also known as a blue مسجد. اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے بیکاز آف دا بلو ٹائلس. ان یعنی کہ نیلی ٹائلس کی وجہ سے دیٹ امبیلش کا مطلب ہوتا ہے سجانا, ٹو ڈیکوریٹ, جو سجاتے ہیں انٹیریئر اس کے اندرون کو. یعنی کہ اس کو نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو اس کے اندرون حصے کو سجاتی ہیں, اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سچویٹڈ ان استنبول, استنبول میں واقع ہے. دا لارجسٹ سٹی ان دا ٹرکی, ٹرکی کا جو یعنی کہ سب سے بڑا شہر ہے. اینڈ دا کیپٹل آف آٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں جو دارالخلافہ تھا فرام 1453 ٹو 1923. یہ جو یعنی کہ سارا ایرا ہے, یہ سلطنت عثمانیہ کا جو ایرا ہے اس وقت یہ دارالخلافہ کی حیثیت تھی اس کی. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن, یہ بن چکی ہے. ٹورسٹ سیاح جو ہیں ان کے لیے انتہائی مقبول جو ہے وہ ہر دل اور پرکشش, ہر دل عزیز اور پرکشش مقام بن چکی ہے. So I am repeating my words because the translation of this chapter is quite difficult and quite important as well. میں دوبارہ آپ کے لیے کرتا ہوں. مسجد سلطان احمد دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. اس کی نیلی ٹائلیں جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں کی وجہ سے اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, جو کہ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول, جو 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا, میں واقع یہ مسجد سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش اور ہر دل عزیز مقام بن گئی ہے یا بن چکی ہے. سیکنڈ, اٹ واز کنسٹرکٹڈ بٹوین 1609 اینڈ 1616. 1609 سے 1616 کے جو درمیان اس کی تعمیر یعنی کہ کی گئی. ڈیورنگ دا رول آف احمد بن, سلطان احمد کہلاتا تھا. احمد بن جو تھا یعنی کہ جو سلطان تھا اس وقت کا, احمد اول کے دور میں ہوئی. ایز واز دا کسٹم, جیسے کہ اس وقت رواج تھا. دس مسجد لائک دی ادر مسجد آف دا ٹائم, اس وقت کی, اس دور کی اور مساجد کی طرح کمپرائزز مشتمل ہے اے ٹوم آف دا فاؤنڈر, جس کا بنانے والا تھا, اس کے بانی, اس کا مقبرہ, ٹوم مقبرہ, مدرسہ, ایک مدرسہ ہے نا, ہوسپائز, ہوسپائز کہتے ہیں ایک مسافر خانہ, یعنی کہ یا ایسا جو جہاں پہ یعنی کہ لوگ ٹھہرے کھائے پئیں اس طرح کا. یعنی کہ یہ اس کی تعمیر 1609 سے لے کے 1616 تک احمد اول کے دور میں حکومت میں ہوئی. اور جیسا کہ اس دور کے رواج کے مطابق یہ مسجد دوسری مساجد کے طرح بانی کے مقبرے, ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانے پر مشتمل ہے. The construction of the masjid started in 1609. 1609 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی. The royal architecture, صدفہر محمد آغا, یہ نام اچھی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. sometime when you are going to write it so student make mistakes. صدفہر محمد آغا نے یعنی کہ جو رائل آرکیٹیکٹ مطلب جو شاہی جو یعنی کہ وہ تھا, اس کا معمار تھا, اس کو واز اپوائنٹڈ, مقرر کیا گیا بائی دا سلطان. سلطان نے ایز ان چارج آف دا پروجیکٹ, اس منصوبے کے نگراں کے طور پہ, یعنی کہ اس سلطان نے شاہی معمار صدفہر محمد آغا کو اس منصوبے کا نگراں مقرر کیا. دی اوپننگ سیریمنی واز ہیلڈ ان 1616. 1616 میں
اس کی جو ہے وہ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. انفارچونیٹلی دا سلطان could not see the completion of the masjid in his life. بدقسمتی سے سلطان اس کی تکمیل اس مسجد کی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکا. It was completed in the reign of the successor. Successor کہتے ہیں جی come after the actual person, یعنی کہ جانشین تھا جو اس کے بعد آنے والا تھا. رین means دور حکومت میں کمپلیٹ ہوئی، تکمیل ہوئی مصطفیٰ اول، یعنی کہ مصطفیٰ اول، یعنی کہ یہ اس کی جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی. میں اوپر سے پھر پڑھ رہا ہوں. اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی. سلطان نے شاہی معمار سید صدر فیر محمد آغا کو ان منصوبے کا نگراں مقرر کیا. افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی. بدقسمتی سے سلطان مسجد کی تکمیل اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکا، جس کی جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی. Fourth, the blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. جو نیلی مسجد ہے ریفلیکٹ کا مطلب عکاسی کرتی ہے، یعنی کہ جو فن تعمیر کی آرکیٹیکچرل اسٹائل، یعنی کہ فن تعمیر کی کس کے، اور بوتھ دونوں، آٹومن مسجد جو سلطنت عثمانیہ کی جو مسجد ہے وہ، اور بیزنٹین چرچ یعنی کہ جو بازنطینی کلیسا تھا عیسائیوں کا، اس کا جو اسٹائل تھا، اور سلطنت عثمانیہ کی مسجد کا جو اسٹائل، یہ دونوں اس میں عکاسی کرتے ہیں. یعنی کہ نیلی مسجد دونوں سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنطینی کلیسا کے فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے. ہاگیا صوفیہ عام مسجد، یہ مسجد کا نام ہے. ون آف دا ونڈرز آف دا مسلم آرکیٹیکچر، یعنی کہ جو مسلم طرز تعمیر کے عجائبات میں سے ایک تھی، ونڈرز عجائبات میں سے ایک تھی. واز آلسو کیپٹ ان ویو ایز اے ماڈل، اس کو بھی ایک نمونے کے طور پر مد نظر رکھا گیا، یعنی کہ اس کو بناتے ہوئے اس کو بھی آگے صوفے کو بھی نمونے کے طور پہ مد نظر رکھا گیا. دا بلو مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ، یعنی کہ آج بھی نیلی مسجد سمجھی جاتی ہے ٹو بی انمیچڈ، یعنی کہ بے مثال، انپریسیڈنٹڈ، جس کی مثال نہیں ملتی. ان اسپلیندر کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس کی شان و شوکت، میجسٹی، عظمت، اینڈ سائز، حجم. اچھا، یعنی کہ ابھی بھی نیلی مسجد اپنے شان و شوکت، عظمت اور حجم کے اعتبار سے بے مثال سمجھی جاتی ہے. Now we move to next. Okay, the next para fifth. The masjid has a spacious کا مطلب ہوتا ہے کشادہ، وسیع. فور کوٹ، ایک اس کا یعنی کہ برآمدہ ہے. سراؤنڈیڈ بائی، یا صحن ہے، سراؤنڈیڈ بائی جو کہ گھرا ہوا ہے، بائی کنٹینیوس واٹرڈ آرکڈ. جس کو تھوڑا سا دیکھیے گا، اچھی طرح سمجھیے گا. واٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے محرابی، یعنی کہ محراب سے بنی ہوئی ہے. آرکڈ جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک محرابی جو رستہ ہوتا ہے، قطار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں والٹڈ آرکڈ. یعنی کہ جو اس کا جو صحن ہے، مسجد کا جو صحن جو ہے وہ سمجھیں کہ وسیع محرابی قطاروں سے گھرا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ محرابی قطاریں سی ہیں. اٹ ہیز ایبلیوشن فیسلٹیز، ایبلیوشن کہتے ہیں وضو کو، ایبلیوشن فیسلٹیز آن بوتھ دی سائڈس، یعنی کہ صحن کی دونوں جانب وضو کرنے کی سہولت موجود ہے. ان دا سینٹر وسط میں دیر از اے فاؤنٹین، ایک فوارہ ہے، وچ از rather اسمال ان کنٹراسٹ ود دا میگنیچیوڈ آف دا کوٹیارڈ. صحن کا جو حجم ہے، میگنیچیوڈ حجم جو ہے اس کے، یعنی کہ اگر اس سے موازنہ کیا جائے تو وہ قدرے چھوٹا ہے، rather اسمال، قدرے چھوٹا ہے. یعنی کہ ایک وسط میں، جو صحن کے وسط میں ایک فوارہ ہے جو صحن کی وسعت کے برعکس قدرے چھوٹا ہے. A heavy iron chain is hung، ایک بھاری لوہے کی زنجیر جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے. At the upper part of the court entrance، دربار کے جو داخلی رستہ ہے اس کے بالائی حصے پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے. آن دا ویسٹرن سائڈ، اس کا جو بالائی، یعنی کہ اس کا جو ایک مغربی جانب ہے، اس طرف ایک لوہے کی زنجیر لٹکائی گئی ہے بھاری. دس سائڈ واز مینٹ فار سلطان الون، مینٹ کا مطلب ہے مخصوص، یعنی کہ یہ جو حصہ ہے یہ رستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. دا چین واز پٹ دیئر سو دیٹ، یہ چین، یہ زنجیر وہاں لٹکائی گئی تاکہ دیر سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ، کہ سلطان جو ہے وہ اس کو اپنا سر نیچے کرنا پڑے، اس کو نیچے کرنا تھا. ہیڈ ٹو، یہ اس کو سمجھا ماڈل ورب ہے. پاس میں جب کوئی کام
हमें करना पड़ा, और मतलब वी वर नॉट विलिंग टू डू दिस बट वी हैड टू डू इट, सो वी यूज हैड टू। फर्स्ट फॉर्म आएगी हैड टू लोअर हिज हेड, उसको करना पड़ता था अपना सर नीचे, एवरी टाइम, हर बार। ही एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो दरबार में दाखिल होता था, यानी कि दरबार में दाखिले के वक्त जब भी वो सुल्तान यानी कि दाखिल होता था तो उसका अपना सर झुकाना पड़ता था। इट वॉज द सिम्बलिक जेस्चर, ये अलामती इशारा था, सिम्बलिक अलामती जेस्चर इशारा था, टू एंश्योर, इस बात को यकीन दिलाने के लिए, द ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी वैसे ज़िल्लत के लिए भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे आजिज़ी से लें आप इसको, ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, उसकी छोटाई, उसकी आजिज़ी, ऑफ द रूलर, बादशाह की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। डिवाइन कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जो चीज़ें मंसूब करते हैं, डिवाइन मीन्स इलाही, इलाही क़ुव्वत इलाही, ताकत इलाही, यानी कि इसको आप इस तरह समझें कि ये बादशाह की अपने रब की जानिब के सामने आजिज़ी को यकीन बनाने का एक अलामती इशारा था। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दैट इस मस्जिद का वसी सहन मेहराब कतारों के सिलसिले से घिरा हुआ है, इसके दोनों जानिब वज़ू की सहूलत मैसर है, वस्त में एक फवारा है जो कि सहन की वसअत के बरस कदर छोटा है। मगरबी जानिब सहन के दरवाज़े के बलाई हिस्से पर लोहे की एक वज़नी जंजीर लटकी हुई है। ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था, वहाँ पर जंजीर को इसके लिए लटकाया गया था कि सुल्तान को सहन में दाखिल होने के लिए हर मरतबा अपना सर झुकाना पड़े। ये बादशाह की अपने रब के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाने का एक अलामती इशारा भी था। नाउ द पैरा नंबर 6 इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, सो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली। थोड़ा मुश्किल है ट्रांसलेट करने में। द इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदरून ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का जो अंदरून है, एट द लोअर लेवल, यानी कि इसका जो निचला जो मंजिल है, निचली सतह पर, इज़ लाइन विद, यानी कि वो आप ये समझे कि सजा हुआ था, मोर देन 20,000 हैंडमेड सेरामिक्स टाइल्स, यानी कि 20,000 हाथ से बनी हुई जो टाइल्स थी उनसे, इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, ट्यूलिप यानी कि गुल लाला के जो फूल है उसको कहते हैं, उसके 50 मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने उस पर बने हुए थे। यानी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली मंजिल को 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई टाइल्स से, जिन पर 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ गुल लाला के नमूने बने हुए थे, की कतार से सजाया गया था, लाइन कतार से सजाया गया था। एट द गैलरी लेवल, जो बरामदे की सतह पर, द डिज़ाइन बिकम्स फ्लैम्बॉइंट, फ्लैम्बॉइंट का मतलब है शोख, शोख या जाज़िब नज़र बन जाता था गैलरी की सतह पे, यानी कि जो बालाई सतह थी गैलरी की उधर, विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नुमाइश के साथ, ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो फूल थे उनकी, फ्रूट, जो फल थे उनकी, और द साइप्रसेस, ये दरख्त है जी, सरों का जो दरख्त होता है, यानी कि बरामदे की सतह पर जो नमूना था वो फूलों, फलों और सरों की नुमाइश करते हुए ज़्यादा जाजिब नज़र और शौक बन जाता था। आई एम रिपीटिंग कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली मंजिल को 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ गुल लाला के नमूनों की सख्त टाइलों की कतार से सजाया गया था। बरामदे की सतह पर नमूना फूल, फलों और सरों की नुमाइश करते हुए ज़्यादा शौक और जाजिब नज़र बन जाता है। नाउ द पैरा 7, इट इज़ अनदर पैरा विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट, ये भी मुश्किल है, इसको ज़हन में रखिएगा। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडोन, अच्छा अडोन का मतलब भी सजाना होता है, डेकोरेट करना होता है। जो अंदरूनी हिस्से की जो बालाई सतह को विद ब्लू पेंट, यानी कि नीले रोगन से सजाया गया है। मोर देन 200 स्टेन ग्लास, स्टेन का मतलब होता है दागदार, दूधिया, जिन पे धब्बे हों, दाग, तो आप समझे दूधिया यहाँ पे। ग्लास विंडोज़, जो दूधिया, जो यानी कि शीशे की जो खिड़कियाँ, रंगरेज शीशे की खिड़कियों को विद इंट्रिकेट डिज़ाइन, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा डिज़ाइन, नमूने से बने हुए। अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन, देखिए अलाउ का मतलब यहाँ पे इजाज़त नहीं है, आप ये समझें कि आ सकती है, उससे गुजर सकती है नेचुरल लाइट, जो कुदरती रोशनी है, टू ब्राइटन आपके इंटीरियर, जो इसके अंदरून को यानी कि रोशन करती है। एंड द शैंडलियर, शैंडलियर्स कहते हैं फानूस को, शैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना, इट विद देयर ग्लो, ग्लो मीन्स रोशनी, चमक दमक। तो और जो फानूस है वो मज़ीद अपनी चमक दमक से, यानी कि चमक से इसको मज़ीद रोशन कर देते हैं। यानी पेचीदा नमूनों वाली 200 से ज़ायद रंगरेज जो वाली खिड़कियों से आने वाली कुदरती रोशनी अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती है।
اور فانوس اپنی چمک سے اسے مزید جگمگا دیتے ہیں. دا ڈیکوریشن انکلوڈ آیت فرام دا ہولی قرآن, جو اس کی زیبائش ہے, آرائش ہے, اس میں ہولی قرآن کی یعنی کہ قرآن پاک کی آیت بھی شامل ہے. دا فلورز آر کورڈ ود کارپیٹس, جو قالین ہے وہ فرش سے, ان کے جو فرش ہے وہ قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ریپیٹنگ کہ اندرونی حصے کی بالائی سطح کو نیلے روغن سے سجایا گیا ہے. پیچیدہ نمونوں والی 200 سے زائد رنگریز شمالی کھڑکیوں سے آنے والے قدرتی روشنی اندرونی حصے کو روشن کر دیتی ہے, اور فانوس اپنی چمک سے اسے مزید جگمگا دیتے ہیں. اس زیبائش میں قرآن پاک کی آیت بھی شامل ہے. فرش قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ود عنصر ان دا انٹیریئر آف دا مسجد, مسجد کے اندرون میں جو بہت ایک اور اہم عنصر ہے وہ مسجد از دا محراب, وہ محراب ہے, وچ از میڈ دا فائنلی کارڈ ماربل, جو کہ یعنی کہ فائنلی بڑے نفاست سے تراشے گئے سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے. فائنلی کا نفاست سے تراشے ہوئے. ٹو دا رائٹ آف دا محراب, محراب کے دائیں جانب از اے ریچلی ڈیکوریٹڈ پلپٹ. اچھا, ریچلی کا مطلب سمجھیں خوب آراستہ پلپٹ ممبر ہے جس پہ امام بیٹھتا ہے, سجا ہوا ممبر ہے. دا مسجد از سو ڈیزائن دیٹ, مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے دیٹ ایون وین اٹ از موسٹ کراؤڈڈ, کہ جب یہ بہت زیادہ ہجوم کے وقت میں بھی ایوری ون ان دا مسجد کین لسن ٹو اینڈ لک ایٹ دا امام, کہ ہر کوئی مسجد میں موجود ہر کوئی امام کو دیکھ اور سن سکتا ہے. آئی ایم ریپیٹنگ فرام دا بگننگ. اندرون مسجد کا سب سے اہم عنصر اس کا محراب ہے, جو نفاست سے تراشے ہوئے سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے. محراب کے دائیں جانب خوب آراستہ ممبر ہے. مسجد اس انداز سے تعمیر کی گئی ہے کہ نہایت ہجوم کے وقت بھی مسجد میں موجود ہر کوئی امام کو دیکھ اور سن سکتا ہے. 9. دا رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر, جو یہ شاہی حجرہ ہے وہ جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے. اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ, اس کا اپنا ممبر ہے. دیٹ یوز ٹو بی ڈیکوریٹڈ یعنی کہ پاسٹ میں یوز ٹو کو یوز کیا گیا پیسو میں, سجایا جاتا تھا. وتھ جیڈ اینڈ روزز, یعنی کہ کس سے, سب نگینوں سے اور گلاب سے سجایا جاتا تھا. یعنی کہ شاہی حجرہ جنوب مشرق کونے میں واقع ہے, اس کا اپنا ممبر ہے جو سب نگینوں اور گلاب سے سجایا جاتا تھا. لاسٹ پیرا ہے. دا بلو مسجد ہیز 6 مینرٹس, جو وہ ہے بلو, اچھا نہیں سیکنڈ لاسٹ ہے. بلو مسجد جو ہے اس کے 6 مینار ہیں. 4 مینرٹس اسٹینڈ 1 ایچ ایٹ دا 4 کارنر آف دا مسجد, یعنی کہ 4 میناروں میں سے ہر مینار مسجد کے چاروں کونوں میں ایک ایک آراستہ ہے. ایچ آف دیز پینسل شیپ مینرٹس ہیز 3 بالکنیز, اور یہ جو پینسل کی یا قلم کی شکل والے ہر مینار کے 3 بالا خانے ہیں. وائل دی ادر 2 ایٹ دی اینڈ آف دا فور کوٹ ہیو اونلی 2 بالکنیز, جبکہ جو اس کے یعنی کہ صحن کے اختتام پہ جو 2 واقع ہیں ان کے صرف 2 بالا خانے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ریپیٹنگ. نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں. 4 میناروں میں سے ہر مینار مسجد کے چاروں کونوں میں ایک ایک آراستہ ہے. قلم کی شکل والے ہر مینار کے 3 بالا خانے ہیں, جبکہ دوسرے 2 جو صحن کے اختتام پر واقع ہیں یہ صرف 2 بالا خانے ہیں. لاسٹ پیرا. ان دی ایوننگ, شام میں لارج نمبر آف ٹورسٹ, سیاحوں کی ایک بڑی تعداد, اینڈ ترکس, اور ترکس کی گیدر ان دا پارک, اس پارک میں جمع ہو جاتی ہے. فیسنگ دا مسجد, جو مسجد کے سامنے, ٹو لسن دا کال, اذان کو سننے کے لیے, ٹو دا ایوننگ نماز, شام کی, مغرب کی, یعنی کہ شام کے وقت سیاحوں اور ترکوں کی کثیر تعداد شام کی اذان سننے کے لیے مسجد کے سامنے والے پارک میں اکٹھی ہو جاتی ہے. دا مسجد از فلڈڈ ود لائٹس, مسجد جو ہے وہ روشنیوں سے, اس سینٹنس کو سمجھیے گا. اینڈ سو, اور اسی طرح, آر دا ہارٹس آف دا بلیورس, اور جو یعنی کہ عقیدت مندوں کے دل ہیں, ود دا ڈیوائن لو, وہ خدا کی محبت سے بھر جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو سمجھیے گا, یعنی کہ مسجد روشنیوں سے, اور جیسے وہ روشنیوں سے بڑھتی ہے اسی طرح عقیدت مندوں کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں. دو مچ ہیز بین لاس آف دا بلو مسجد اوور دا ایئرس, سالوں میں اس کا بہت نقصان ہوا ہے بلو مسجد کا پچھلے زمانوں میں. یٹ تاہم اٹ ہیز ناٹ لاس دا لو آف اٹس وزٹرس, تاہم اس نے اپنے سیاحوں کی, اس کو جو دیکھنے آتے ہیں, یہاں آنے والوں کی محبت کو نہیں کھویا ہے. دا مسجد از اسٹل ون آف دا موسٹ وزٹڈ مونومنٹس آف دا ورلڈ, یہ مسجد اب بھی دنیا کی بکثرت دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے. اوکے سر, سو وی ہیو فنشڈ. سو انشاءاللہ کوشچن آنسر اینڈ ایکسرسائز ول بی ڈسکس ان ادر لیکچر. السلام علیکم.